اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث جو ہے میراث کے احکام کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں جو اشخاص متوفی سے رشتہ داری کی بنا پر ترکہ پاتے ہیں ان کی 3 گروہ ہیں۔ سب سے پہلے متوفی کی معنی جانتے ہیں۔ متوفی یعنی وہ مرنے والا شخص، ترکہ یعنی حصہ۔ تو 3 گروہ ہیں ان کے۔ پہلا گروہ جو متوفی کا باپ، ماں اور اولاد ہیں، اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد ہے۔ جہاں تک یہ سلسلہ نیچے چلا جائے ان میں سے جو کوئی متوفی سے زیادہ قریب ہو وہ ترکہ پاتا ہے، اور جب تک اس گروہ میں سے ایک شخص بھی موجود ہو تو دوسرا گروہ ترکہ نہیں پاتا۔ یعنی یہ پہلا گروہ جو ہے متوفی کا ہے، باپ، ماں اور اولاد۔ مرنے والا ایک شخص ہے، اس کا باپ، اس کی ماں اور اس مرنے والے کی اولاد، یہ ہے اولاد میں سے اولاد، یہاں تک سلسلہ یہ نیچے چلا جائے یہ ہے۔ دوسرا گروہ دادا دادی، نانا نانی، بہن اور بھائی ہیں، اور بھائی اور بہن نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد ہے۔ ان میں سے جو کوئی متوفی زیادہ قریب ہو وہ ترکہ پاتا ہے جب تک اس گروہ میں سے ایک شخص بھی موجود ہو، تیسرا گروہ ترکہ نہیں پاتا۔ یعنی یہ دوسرا گروہ تب کارآمد ہے جب پہلا گروہ کے افراد نہ موجود ہوں، تو دوسرا گروہ جب یہ دوسرے گروہ کے افراد موجود ہوں گے اس مرنے والے شخص کے، یعنی دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، تو تیسرے گروہ کو میراث نہیں ملے گی۔ تیسرا گروہ میں سے چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد ہے۔ جب تک متوفی کے چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالوں میں سے ایک شخص بھی زندہ ہو ان کی اولاد ترکہ نہیں پاتی، لیکن اگر متوفی کا پدری چچا، ماں باپ دونوں کی طرف سے چچا زاد بھائی موجود ہو اور ان ماں اور ماموں اور خالہ موجود نہ ہو تو ترکہ باپ اور ماں کی طرف سے چچا زاد بھائیوں کو ملے گا اور پدری چچا کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر چچا یا چچا زاد بھائی متعدد ہو یا متوفی کی بیوی زندہ ہو تو یہ حکم اشکال سے خالی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر خود متوفی کا چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد نہ ہو تو اس کے باپ اور ماں کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ ترکہ پاتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو ان کی اولاد ترکہ پاتی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو متوفی کے دادا دادی اور نانا نانی کے چچا، پھوپھی اور ماموں اور خالہ ترکہ پاتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کی اولاد ترکہ پاتی ہے۔ بیوی اور شوہر جیسا کہ بعد میں تفصیل سے بتایا جائے گا ایک دوسرے سے ترکہ پاتے ہیں۔ اب پہلے گروہ کی میراث کے تفصیلی مسائل جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر پہلے گروہ میں سے ایک شخص متوفی کا وارث ہو، مثلا باپ یا ماں یا اکلوتا بیٹا یا اکلوتی بیٹی ہو، تو متوفی کا تمام مال اسے ملتا ہے، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں وارث ہوں تو مال کو یوں تقسیم کیا جائے کہ ہر بیٹا بیٹی سے دگنا حصہ پاتا ہے۔ اگر متوفی کے وارث فقط اس کا باپ اور اس کی ماں ہو تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 حصے باپ اور 1 حصہ ماں کو ملتا ہے۔ لیکن اگر متوفی کے 2 بھائی یا 4 بہنیں یا 1 بھائی اور 2 بہنوں میں سے سب کے سب مسلمان، آزاد اور ایک باپ کی اولاد، اور خواہ ان کی ماں حقیقی ہو یا سوتیلی ہو، بے شرطی کہ پیدا ہو چکی ہو، تو اگرچہ وہ متوفی کے باپ اور ماں کے ہوتے ہوئے ترکہ نہیں پاتی، لیکن ان کی وجہ سے ماں کو مال کا 6واں حصہ ملتا ہے اور باقی مال کو باپ کا ملتا ہے۔ باقی مال باپ کو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جب متوفی کے وارث فقط اس کا باپ، ماں اور 1 بیٹی ہو، لہٰذا اگر اس کے گزشتہ مسئلے میں بیان کردہ شرائط رکھنے والے بھائی اور بہنیں
نہ ہوں تو مال کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ باپ اور ماں ان میں سے ایک ایک حصہ لیتے ہیں اور بیٹی 3 حصہ لیتی ہے۔ اور اگر متوفی صاحب کا بیان کردہ شہادت والے بھائی یا بہنوں ہوں تو باپ کو 1 میں سے 5واں حصہ اور ماں کو 1 میں سے 6واں حصہ ملا، اور بیٹی کو 3 میں سے 5واں حصہ ملتے ہیں۔ اور جو ایک سوم حصہ باقی بچا ہے اس کے بارے میں احتمال ہے کہ ماں کا حصہ ہوگا، جیسا کہ احتمال ہے کہ سوم تیسرے میں سے چوتھا حصہ لڑکی اور تیسرے میں سے 1 میں سے چوتھا حصہ باپ کا ہوگا۔ اس میں سے جو فرق ہے اس کے بارے میں اعتبار کی بنا پر باہم مصالحت کی جائے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث فقط اس کا باپ، ماں اور ایک بیٹا ہو تو ان کے 6 حصے کیے جائیں، جن میں سے باپ اور ماں کو 1 حصہ اور بیٹے کو 4 حصے ملتے ہیں۔ اگر متوفی کے صرف چند بیٹے ہوں یا صرف چند بیٹیاں ہوں تو وہ ان 4 حصوں کو آپس میں مساوی طور پر تقسیم کر لیتے ہیں، اور اگر بیٹے بھی موجود ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو ان 4 حصوں کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر بیٹے کو ایک بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے۔ فرماتے اگر متوفی کے وارث فقط باپ یا ماں اور ایک یا کئی بیٹے ہوں تو مال کے 6 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 1 حصہ باپ یا ماں کو اور 5 حصے بیٹے کو ملتے ہیں، اور اگر کئی بیٹے ہوں تو ان 5 حصوں کو آپس میں مساوی طور پر تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر باپ یا ماں متوفی کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس کے وارث ہوں تو مال کے 6 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 1 حصہ باپ یا ماں کو ملتا ہے، اور باقی حصوں کو یوں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث فقط باپ یا ماں اور ایک بیٹی ہو تو مال کے 4 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک حصہ باپ یا ماں کو اور باقی 3 حصے بیٹے کو ملتے ہیں۔ اگر متوفی کے وارث فقط باپ یا ماں اور چند بیٹیاں ہوں تو مال کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 حصہ باپ یا ماں کو ملتا ہے اور 4 حصے بیٹیاں آپس میں مساوی طور پر تقسیم کر لیتی ہیں۔ اگر متوفی کی اولاد نہ ہو تو اس کے بیٹے کی اولاد، خواہ وہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو، متوفی کے بیٹے کا حصہ پاتی ہے، اور بیٹی کی اولاد، خواہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، متوفی کے بیٹی کا حصہ پاتی ہے۔ مثلا ایک نواسا بیٹی کا بیٹا اور ایک پوتی بیٹے کا بیٹی تو ہوں تو مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور جن میں سے 1 حصہ نواسے کو اور 2 حصے پوتے کو ملیں گے، اور پوتے پوتی کی میراث لینے میں باپ اور ماں کا نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔